کہانی کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب دنیا ابھی جادو کے رنگوں سے بھری ہوئی تھی۔ پہاڑ بادلوں سے باتیں کرتے تھے، دریائیں گاتے ہوئے بہتی تھیں اور جنگلوں میں چھوٹے چھوٹے روشنی کے چراغ پریاں پھرتی تھیں۔ انہی حسین مناظر کے بیچ ایک ریاست تھی، سلطنتی نوردانہ۔ یہ سلطنت اپنے سنہری باغوں، شیشے جیسے دریاؤں اور چمکتی وادیوں کے لیے مشہور تھی۔ ہر صبح سورج محل کی میناروں پر پڑتا تو ایسا لگتا جیسے محل خود بھی روشنی سے بنا ہو۔ اس سلطنت کے حاکم تھے بادشاہ ظفیر خان اور ملکہ نسرین بانو، دونوں نہایت مہربان، انصاف پسند اور اپنی رعایا کے لیے باپ ماں جیسے تھے۔ ریاست میں امن تھا، خوشیاں تھیں، تہوار تھے، لیکن محل کی ایک کھڑکی ہمیشہ خاموش رہتی تھی، وہ کھڑکی جہاں کبھی بچوں کی ہنسی گونجنی چاہیے تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سال گزر گئے، موسم بدل گئے، درختوں نے پتے بدلے، لیکن محل کی گود خالی رہی۔ ایک شام ملکہ محل کے سنہری باغ میں بیٹھی پھولوں کو چھو رہی تھی۔ ایک گلاب کے پتے پر اوس کا قطرہ چمک رہا تھا۔ ملکہ نے آہ بھری، خدا جانے کب اس محل میں بھی کسی نئی ہنسی کی گونج ہوگی۔ نسرین، تم اداس نہ ہوا کرو، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور شاید ہمارا نصیب کچھ اور چاہتا ہو۔ ملکہ نے آنکھیں نم کر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند پوری شان سے چمک رہا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ٹوٹتا ہوا ستارہ گزرا، اتنا روشن کہ پورا باغ سنہری روشنی سے بھر گیا۔ ملکہ نے دعا مانگی، اگر ہمارے نصیب میں ہے تو ہمیں بھی ایک ننھی سی جان عطا کر دے جو اس خاموش محل میں زندگی بھر دے۔ اس رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ محل کے دروازے پر ہلکی سی دھمک ہوئی۔ محافظوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک سفید بالوں والی بہت بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا اور آنکھوں میں چمک۔ محافظوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، میں دعا کا جواب ہوں جو ابھی کچھ دیر پہلے آسمان سے ٹکرائی ہے، مجھے ملکہ سے ملنا ہے۔ وہ محل میں داخل ہوئی۔ اس کے قدموں کے ساتھ گلابوں کی پتیاں خود بخود کھلنے لگیں۔ ملکہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بوڑھی عورت بولی، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہاری گود بھر آئے، ایک بیٹی جنم لے گی، لیکن یاد رکھو وہ بچی صرف تمہاری نہیں ہوگی، وہ پھولوں کی محافظ ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک شہرہ زمانہ جادو بھی آئے گا اور ایک سایہ بھی۔ کیا وہ بچی محفوظ رہے گی؟ اگر محبت اس کے ساتھ رہی تو سب اچھا ہوگا، لیکن اگر خوف نے اسے چو لیا تو پوری ریاست سو جائے گی، 100 سال کی نیند میں چلی جائے گی۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت سنہری دھوئیں میں بدل گئی اور غائب ہو گئی۔ محل کے دیواروں پر لٹکتے چراغ خود بخود روشن ہوئے، جیسے کسی نے آنے والی تقدیر کو سلام کیا ہو۔ یہ تھی شہزادی گلنار کی کہانی کی شروعات، لیکن سب سے بڑا جادو ابھی باقی تھا۔ سلطنتی نوردانہ میں اس بوڑھی عورت کی اچانک آمد نے جو ہلچل مچائی، وہ اگلے کئی دنوں تک محل کے ہر کمرے میں زیر گفتگو رہی۔ لیکن بادشاہ ظفیر اور ملکہ نسرین، ان دونوں کے دلوں میں امید کی نئی کونپلیں پھوٹ چکی تھیں، اور وہ دن جس کا انتظار سالوں سے تھا بالآخر آ پہنچا۔ ایک رات جب پوری ریاست نیند میں تھی، محل کی اوپری منزل اچانک سنہری روشنی سے بھرنے لگی۔ پتھریلے فرش سے ایک خوشبو اٹھنے لگی، ایسی خوشبو
جیسی بارش کے بعد گلابوں کے باغ میں پھیلتی ہے۔ اور پھر آدھی رات کے وقت ایک ننھی رونے کی آواز نے محل کی خاموشیوں کو چیر ڈالا۔ شہزادی گلنار پیدا ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ پیدا ہوئی پورا کمرہ ایک دم سے روشنی سے بھر گیا۔ نوزائیدہ بچی کے ہاتھ چھوٹے تھے، مگر جیسے ہی اس نے مٹھی کھولی گلاب کی پنکھڑی باہر گری۔ دائی نے حیران ہو کر کہا، ملکہ عالیہ، یہ تو میجک ہے۔ بادشاہ ظفیر اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی رو پڑا۔ وہ ننھی بچی اس کی انگلی پکڑے ہلکی سی مسکرائی، اور اسی لمحے کمرے کی تمام شمعیں خود بخود چمک اٹھیں۔ مالکہ نے خود سے کہا، عام نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت بھی ہے اور ایک راز بھی۔ محل میں اس دن جشن منایا گیا جیسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ پورے ہفتے چراغاں رہا، لوگ ناچتے گاتے تحفے دیتے اور بادشاہ کو مبارکباد دیتے رہے۔ لیکن ایک چیز سب نے دیکھی، جہاں بھی بچی کو لے جایا جاتا وہاں پھول کھل جاتے۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا گلابی شہزادی، پرنسس آف روزز۔ وقت گزرتا گیا۔ گلنار بچپن سے ہی نازک، معصوم اور بہت پیاری تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ ایک دن وہ محل کے باغ میں بیٹھی تتلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ہنستی درختوں کی ہریالی مزید گہری ہو جاتی، پھول کھل اٹھتے اور تتلیاں اس کے آس پاس ناچنے لگتی۔ بادشاہ ظفیر حیران تھا لیکن خوش تھا۔ ایک شام ملکہ نسرین بیمار تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں اداس بیٹھی تھیں۔ گلنار لڑکھڑاتے قدموں سے ان کے پاس آئی، ان کی گود میں سر رکھا اور کمرے میں گلاب کی خوشبو بھر گئی۔ ملکہ کی سانسیں ہلکی ہونے لگیں، ان کا چہرہ روشنی میں نہا گیا اور ان کی طبیعت اچانک بہتر ہو گئی۔ بادشاہ نے کانپتی آواز میں کہا، یہ بچی محض ہماری بیٹی نہیں، جادو کی علامت ہے۔ لیکن جادو ہمیشہ قوس قزح نہیں ہوتا۔ ایک دن شہزادی محل کے باغ میں کھیل رہی تھی۔ اچانک ایک خادمہ نے اسے ڈانٹ دیا، شہزادی، وہاں مت جاؤ، یہ جگہ خطرناک ہے۔ گلنار ڈر گئی۔ اس کے دل میں خوف نے پہلا قدم رکھا، اور جیسے ہی خوف داخل ہوا آسمان اچانک سیاہ ہو گیا۔ باغ کے تمام پھول مرجھانے لگے اور زمین ہلکی ہلکی لرزنے لگی۔ ملکہ دوڑتی ہوئی آئی اور اسے گود میں لے لیا۔ گلنار کا ڈر ختم ہوا اور پھر آسمان صاف ہونے لگا۔ سب کو وہ بوڑھی عورت کی بات یاد آ گئی۔ اگر خوف نے اسے چو لیا تو پوری ریاست سو جائے گی، 100 سال کی نیند میں چلی جائے گی۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا، شہزادی گلنار کو کسی خوف، کسی دکھ سے دور رکھا جائے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اصل خطرہ محل کے اندر موجود تھا۔ ایک رات محل کی پشت پر بادل جمع ہونے لگے، ہوا سرد ہو گئی، چراغ بجھنے لگے اور ایک سیاہ دھند آہستہ آہستہ محل کی چوکھٹ پر اترنے لگی۔ اچانک ایک آواز ابھری، تو یہ ہے وہ بچی جسے میں نے برسوں پہلے مار دینے کا سوچا تھا۔ ایک لمبی کالی چادر میں لپٹی ہوئی زرسا نامی بدخصلت جادوگرنی محل کے باغ میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالا عصا تھا اور آنکھوں میں آگ کے شعلے۔ زرسا نے زمین پر اپنا عصا مارا، زمین پھٹ گئی اور سیاہ دھواں اٹھنے لگا۔ ظفیر، تم نے مجھے دھوکا دیا تھا اور اب میں تمہاری خوشی چھین لوں گی۔ بادشاہ محافظوں کے ساتھ باہر بھاگا، لیکن جادوگرنی کی طاقت اتنی شدید تھی کہ وہ سب کو پیچھے دھکیلتی جا رہی تھی۔ درسن چیخ کر بولی، یہ بچی دنیا کو چمک دے گی۔ اسے سو جانا چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ گلنار کو اٹھانے کے لیے وہ آگے بڑھی،
لیکن اسی لمحے وہی سنہری روشنی والی بوڑھی عورت ظاہر ہو گئی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور پورا باغ روشنی سے بھر گیا۔ وہ بولی، زرسا، تو اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جادوگرنی پیچھے ہٹی، غصے میں چیخی اور دھوئیں کی لپیٹ میں غائب ہو گئی۔ لیکن جاتے جاتے وہ کہہ گئی، میں واپس آؤں گی اور اگلی بار یہ بچی مجھ سے نہیں بچ سکے گی۔ زرسا بہت طاقتور ہو چکی ہے۔ گلنر کے لیے اصل خوف ابھی شروع ہوا ہے۔ سال گزرتے گئے اور شہزادی گلنار کا حسن سورج کی کرنوں کی طرح بڑھتا گیا۔ 16 سال کی عمر تک اس کی آنکھیں گلابی نیلے رنگ کا حیرت انگیز امتزاج بن چکی تھیں اور اس کے ہنسنے سے محل کے چراغ خود بخود روشن ہو جاتے تھے۔ بادشاہ ظفیر اور ملکہ نسرین نے اسے ہر دکھ، ہر سختی اور ہر خوف سے بچا کر رکھا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی تھی۔ 16ویں سالگرہ سے صرف ایک رات پہلے آسمان پر سرخ بجلی چمک اٹھی، سیاہ دھن سرد ہوا اور ایک خوفناک آواز نے محل کو لرزا دیا۔ جادوگرنی زرسا اپنی پوری طاقت کے ساتھ واپس آ چکی تھی۔ زرسا چیختے ہوئے، میں واپس آ گئی ہوں۔ میں نے 16 سال انتظار کیا صرف اس لمحے کے لیے جب گلنر کا خوابوں کا دروازہ کھلائے گا۔ دراصل محل کے جشن میں ایک بارش نابینا بڑھیا کا روپ دھار کر اوپری منزل میں داخل ہوئی۔ سالگرہ کا دن طلوع ہوا، محل جشن سے جگمگا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت گلنار محل میں گھومتے ہوئے ایک پرانے بھولے ہوئے کمرے تک پہنچی۔ وہاں تاریک روشنی میں بڑھیا چرخہ چلا رہی تھی۔ بڑھیا مسکراتے ہوئے، بیٹی، یہ جادوئی چرخہ ہے، کیا تم اسے چھو کر دیکھنا چاہو گی؟ جیسے ہی معصوم گلنار نے چرخے کی سوئی کو چھوا، تڑاک، سوئی اس کی انگلی میں چبھ گئی۔ گلنار آہستہ سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ شہزادی بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ بڑھیا کے چہرے پر سیاہ ہنسی پھیلی اور وہ اپنے اصل روپ زرسا میں آ گئی۔ زرسا ہنستے ہوئے، آخرکار شہزادی سو گئی۔ یہ ریاست 100 سال تک سوئے گی، اور جب تک شہزادی کو سچی محبت کا لمس نہیں ملے گا وہ کبھی نہیں جاگے گی۔ درسا سیاہ دھواں بن کر غائب ہو گئی، اور اسی لمحے پورا محل اور سلطنت وہیں پر ساکت ہو گئی جہاں جو کھڑا تھا۔ پھولوں کا ایک گھنا جنگل تیزی سے سوئی ہوئی سلطنت کو اپنے اندر چھپانے لگا۔ 100 سال گزر گئے، سلطنتی نوردانہ ایک سوئی ہوئی وادی بن چکی تھی۔ ایک دور افتادہ سلطنت کا بہادر شہزادہ ایاز، جو ایک نیلی چادر آڑے سفید گھوڑے پر سوار تھا، مہم جوئی میں اس سوئی ہوئی وادی میں آ نکلا۔ گلابوں کی خوشبو نے اسے بلایا۔ وہ کانٹوں کے جنگل اور پھولوں کی دیواروں تک پہنچا۔ وہاں اسے بوڑھی سنہری روشنی والی عورت کی آواز سنائی دی، آئے مسافر، تم جس رستے کی تلاش میں ہو وہ دل کے رستے سے کھلتا ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے، بہن ہے یا کام کی امید ہے، میں اسے ضرور جگاؤں گا۔ محبت صرف رومانس نہیں، محبت حفاظت بھی ہے۔ شہزادہ ایاز کی بہادری اور نیت کو دیکھتے ہوئے گلابوں کی دیوار نے راستہ دے دیا۔ ایاز نے اندر قدم رکھا تو دیکھا محل کے اندر ہر شے جامد ہے۔ موسیقار کا ہاتھ فضا میں رکھا ہے اور نوکرانی کا جگ ساکت ہے۔ وہ مینار کی جانب بڑھا جہاں سب سے اونچی منزل پر گلابی شہزادی شیشے کے بستر پر سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ پھول کی طرح نرم اور اس کے ارد گرد گلابوں کی ہلکی روشنی دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی۔ ایاز نے مسحور ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اے شہزادی،
अगर दुनिया ने तुम पर जुल्म किया है तो मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें कोई ना सताएगा। मोहब्बत वो है जो उठाकर जिंदा कर दे। और इसने शहजादी के हाथ पर हल्का सा लम्स रखा। लम्स पड़ते ही गुलनार की उंगलियों में हरकत हुई और इसकी पलकें हट गईं। एकदम सुनहरी रोशनी का सैलाब आया जिससे पूरा मीनार चमक उठा। गुलनार आहिस्ता से, कौन है? सोती हुई गुलनार को जगाने वाला एक मुसाफिर। उसी लम्हे पूरी रियासत जाग उठी। घड़ियां चल पड़े, चिराग जल गए और लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ज़फ़ीर और मलका नसरीन दौड़ते हुए अपनी बेटी की तरफ आए, लेकिन इसी वक्त जुर्सा सियाह तूफान बनकर वहाँ ज़ाहिर हुई। नहीं, मैंने 100 साल मेहनत की, ये शहजादी नहीं जाग सकती थी। ज़रसा, मैं अब बची नहीं हूँ। मैं गुलाबों की मुहाफिज हूँ और तुम्हारा खौफ मुझ पर असर नहीं करेगा। मुहाफिज हूँ। गुलनार के जिस्म से सुनहरी गुलाबों की ताकतवर रोशनी निकली जिसने जुर्सा को जकड़ लिया। जादूगरनी चीखती हुई धुएं में बदलकर हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। सल्तनत में नई सुबह तुलुआ हुई। चारों तरफ फूल खुल उठे और खुशी के नारे गूंजने लगे। तुम इस सुल्तानत की रोशनी हो और तुम वो मोहब्बत हो जिसने मुझे जगाया। बादशाह और मुल्का ने शहजादा अय्यार और शहजादी गुलनार के हाथ एक साथ रखे। वो दिन रोज़ ऑफ द ब्लेसिंग कहलाया और मोहब्बत हमेशा की तरह अंधेरे पर जीत गई।